السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اس چینل پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون۔ ان کو خالص شراب سر بمہر پلائی جائے گی اور اس کی مہر مشک کی ہوگی، تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اسی سے رغبت کریں، اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پئیں گے۔ اب ان آیات میں ویسے تو بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے، پر آج خاص طور پر ہم تسنیم کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں تسنیم کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پئیں گے۔ تو اب مقرب کون ہوتے ہیں؟ اولین کون ہوتے ہیں؟ تسنیم کیا ہے؟ اور یہ جو ہے اس میں تو تسنیم کی آمیزش ہے، تو تسنیم خود کیا ہے اور تسنیم کو پینے والے کون ہوں گے، اس پر آج انشاءاللہ تعالی بات ہوگی۔ تو وہ مزاجہ تسنیم، یعنی جنت کی شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تو مزاج کا معنی کیا ہوتا ہے عربی زبان میں؟ اردو والا مزاج نہیں ہے، یعنی مزاج وہ چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز میں ملائی جائے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لفظ تسنیم کی وضعی ساخت بلندی کے مفہوم پر ہے، کہ کوئی ایسی چیز ہے تسنیم جسے کہتے ہیں جو کسی بلند مقام سے ہو۔ اچھا، اس کا جو مادہ اشتقاق ہے نا تسنیم کا، وہ ہے لفظ سنام، اس کے معنی ہے اونچی چیز، اسی لیے سنام جو ہے وہ اونٹ کی کوہان کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ ہی کے قول کی روشنی میں لکھا ہے کہ تسنیم وہ شراب ہوگی جو ابرار کے کمروں اور گھروں میں اوپر سے برسے گی، اسی لیے اسے لفظ تسنیم کہا گیا ہے کہ یہ اوپر سے برسنے والی چیز ہے، اسی لیے اس کا نام بھی تسنیم ہے۔ اچھا، اسی طرح علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرش کے اوپر سے برسے گی، کیونکہ جنت کے اوپر عرش چھت کی طرح ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اوپر ہوا میں شراب رواں ہوگی، اور اہل جنت کے برتنوں میں ان کو بھرنے کی بقدر گرے گی کہ جتنا برتن ہوگا اتنی گر جائے گی، یا جتنی خواہش ہوگی اتنی گر جائے گی۔ جب برتن بھر جائیں گے تو شراب کی بارش رک جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ضحاک نے کہا کہ تسنیم ایک شراب کا نام ہے، جنت کی اعلیٰ شرابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اہل قرب کے لیے مخصوص ہے، اہل قرب اس کو کسی چیز کی آمیزش کے بغیر پئیں گے، اور باقی اہل جنت کے لیے اس میں آمیزش کی جائے گی۔ اس لیے کہا عینا یشرب بها المقربون، یہ تسنیم کی تشریح ہے، تو اس سے مقربون جو ہے وہ لذت یاب ہوں گے۔ اور مقربون کون ہیں؟ وہ لوگ جو کمالات نبوت کے خود حامل ہیں، یا انبیاء کی معرفت ان کو وہ کمالات حاصل ہوئے ہیں کہ وہ اللہ کے مقرب بن گئے ہیں، انبیاء کے نقش قدم پر چلتے چلتے، انبیاء کی سنتوں کے پیروکار، یعنی وہ صدیق بھی ہو سکتے ہیں کہ گویا اہل قرب سے مراد انبیاء اور صدیقین ہیں۔ امام بغوی نے یوسف بن مہران کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ تسنیم جو ہے، جو آیہ نمبر 27 میں آتا ہے سورہ مطففین کی، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، تو وہ من تسنیم کا مطلب جب ان سے دریافت کیا گیا تو وہ فرماتے ہیں یہ ان نامعلوم چیزوں میں سے ہے جس کے متعلق اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے کہ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا
اخفی لہم من قرۃ اعین، کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جنت میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا گیا ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لہم من قرۃ اعین۔ تو تسنیم وہ مشروب ہے جس کو اوپر سے اڈیلا جائے گا، اور یہ جنت کی سب سے افضل شراب ہے، اور لغت میں بھی تسنیم کا معنی بلندی ہی آتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اونٹ کی کوہان کے لیے بھی لفظ سنام کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اونٹ کی پیٹھ پر بلند ہوتا ہے، اسی طرح تسنیم القبور یہ اس قبر کو کہتے ہیں جو اونٹ کے کوہان کی شکل پر بنائی جاتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تسنیم جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے صرف مقربین کو پلایا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ تسنیم ہوا میں ایک چشمہ ہے جو اللہ کی قدرت سے بہہ رہا ہے، اور اس سے اہل جنت کے برتنوں میں صاف شراب انڈے لی جائے گی۔ تو اب تمام روایات کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ چشمہ یوں بہہ رہا ہے کہ جب اس کی برسات کرنی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی برسات بھی فرما دے گا۔ تو اب سوچو کہ جنت میں اگر برسات ہے تو کہیں تحفوں کی برسات ہے، تو کہیں شراب کی برسات ہے، تو کہیں کسی اور شے کی برسات ہے، تو برسات بھی جدا گانا ہے اپنے اپنے مقام کے لحاظ سے، اپنی اپنی جگہ کے لحاظ سے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں مقربین کا ذکر ہے، سابقون کا ذکر ہے، جیسا کہ سورہ واقعہ میں بھی آتا ہے کہ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، اور جو آگے بڑھنے والے ہیں تو ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، اور یہی تو وہ ہیں جو خدا کے مقرب ہیں اور نعمت کے بہشتوں میں ہوں گے۔ تو اب اس ضمن میں علماء کرام کیا کہتے ہیں کہ السابقون والسابقون السابقون، یہ دنیا میں اعمال صالحہ میں پہل کرنے والے ہی آخرت میں جنت اور ثواب کی طرف پہل کرنے والے ہیں۔ اس کا ایک تفصیلاً ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ المفردات میں اس کا یہی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں اعمال صالحہ میں پہل کرنے والے ہی آخرت میں جنت اور ثواب کی طرف پہل کرنے والے ہیں۔ تو سابقون سے ایک مراد تو یہ ہوگی کہ وہ جو نیک کاموں میں پہل کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، انہیں کسی نیکی کا پتہ چل جائے تو فوراً لپکتے ہیں کہ کہیں یہ نیکی ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ تو سبقت کے معنی میں یہ آتا ہے، جیسا کہ علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ جو متوفی ہیں 502 ہجری کے، سبقت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سبقت کا اصل معنی ہے چال اور رفتار میں کسی سے آگے نکلنا، جیسا کہ سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سورہ یوسف میں بھی فرماتا ہے کہ اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم ایک دوسرے سے دوڑنے میں آگے نکلنے میں لگ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام پر انہوں نے الزام یہ کہا نا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا، اس وقت ان کے بھائیوں کی یہ سٹیٹمنٹ بھی آتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام ہی کے قصے میں جب یوسف علیہ السلام کے پیچھے وہ عورت بھاگی، زلیخا جس کا نام آتا ہے، کوئی رائل کہتا ہے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دروازے کی طرف ایک دوسرے سے پہلے پہنچنے کے لیے دوڑے۔ تو ان تمام معنوں میں بھی آتا ہے۔ اچھا، اور کبھی مجازن دوڑنے کے علاوہ محض پہل اور پیش قدمی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ابھی تک تو دوڑنے کے معنی میں قرآن میں 3 مقامات میں نے آپ کو بتائے نا، تو اس کے علاوہ جیسے سورۃ الاحقاف میں آتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اور کافروں نے مومنوں سے کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ لوگ ایمان لانے میں ہم سے پہل نہ کرتے۔ تو بہرحال تو اس طرح جو ہے اس کے مختلف معنی بھی بیان کیے گئے۔ اچھا، جوہری نے کہا، جیسا کہ مختار الصحہ میں آتا ہے پیج نمبر 176 پر، یہ دار احیاء التراث العربیہ سے پبلشڈ ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ دوڑ میں مقابلہ کرنے والوں کے لیے جس نیزے کو گاڑ دیا جاتا ہے اس کو سبق کہتے ہیں۔ اور السابقون کے متعلق یہ حدیث بھی آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سابقین وہ ہیں جب ان کو حق دیا جائے تو وہ اس کو قبول کر لیں، اور جب ان سے سوال کیا جائے تو وہ اس کو عطا کر دیں، اور لوگوں پر وہ حکم کریں جو اپنے اوپر حکم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اچھا، محمد بن کعب قرظی نے کہا کہ وہ انبیاء ہیں،
حسن اور قتادہ نے کہا کہ وہ ہر امت میں سے ایمان کی طرف سبقت کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت اکرمہ نے کہا کہ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی، اور اس کی دلیل میں سورہ توبہ کی وہ آیت پیش کرتے ہیں کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، سابقین اور اولین مہاجرین اور انصار میں سے۔ اور حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اور بہت ساروں نے یہ بھی اس ضمن میں کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد کی طرف سبقت کرتے ہیں اور نماز کے لیے لوگوں میں سب سے پہلے روانہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 5 نمازوں کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ حضرت ضحاک نے کہا جو جہاد کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر نے کہا کہ جو توبہ اور نیکی کے کاموں کی طرف سبقت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے سورۃ المومنون میں فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور ان کی طرف سبقت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سابقین کے متعلق فرمایا کہ یہی لوگ مقربین ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کی اطاعت کی طرف سبقت کرتے ہیں وہی اس کے قرب اور اس کی رحمت کی طرف سبقت کرتے ہیں، اور یہی وہ مقربون ہیں جن کا ذکر وہاں کیا گیا کہ عین یشرب بها المقربون۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر یوں مفسروں نے بیان کی ہے کہ سابقون کون لوگ ہیں، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں بہت سارے اقوال ہیں۔ مثلا انبیاء، اہل علیین، حضرت یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سب سے پہلے ایمان لائے تھے، وہ مومن جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سبقت کر گئے تھے، وہ لوگ جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھی تھی، ہر امت کے وہ لوگ جو اپنے اپنے نبیوں پر پہلے ایمان لائے تھے، وہ لوگ جو مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں، جو جہاد میں سب سے آگے نکلتے ہیں، یہ سب اقوال اسی ضمن میں بیان کیے گئے ہیں کہ سابقون کا معنی کیا ہے، اور مفسرین کرام نے یہی فرمایا ہے کہ یہ سب چیزیں اپنے معنی میں صحیح ہیں، اور یعنی یہ سب لوگ سابقون میں شامل ہیں۔ تو لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو وہ زمانہ ہی نہیں پایا کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں ہو جائیں، تو پھر آپ دوسری چیزوں میں تو شامل ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں یا وہ لوگ جو جہاد میں سب سے پہلے نکلتے ہیں، ان معنوں میں بھی وہ لوگ آتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو آگے بڑھ کر دوسروں پر سبقت کر کے قبول کرنے والے سب اس میں داخل ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف جلدی کرو جس کا عرض مثل آسمان و زمین کے ہے۔ بس جس شخص نے اس دنیا میں نیکیوں کی طرف سبقت کی وہ آخرت میں اللہ کی نعمتوں کی طرف بھی سابق ہی رہے گا، یعنی نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا اور پہلے حصہ لینا، یہ بھی وہ لوگ ہیں جو یہ وہ عمل ہیں جو سابقون میں شامل کرنے کے مصداق ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح ہر عمل کی جزا اسی جنس سے ہوتی ہے، جیسا جو کرتا ہے ویسا ہی پاتا ہے، اسی لیے یہاں ان کی نسبت فرمایا گیا یہ مقربین اللہ ہیں، یہ نعمتوں والی جنت میں ہیں۔ ابن ابی حاتم میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ فرشتوں نے اللہ عز و جل سے عرض کی کہ اے پروردگار، تو نے ابن آدم کے لیے دنیا بنا دی ہے، وہ وہاں کھاتے پیتے ہیں اور بیوی بچوں سے لطف اٹھاتے ہیں، بس ہمارے لیے آخرت کر دے۔ جواب ملا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ انہوں نے 3 مرتبہ یہی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے جسے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، اسے ان جیسا ہرگز نہ کروں گا جنہیں میں نے صرف لفظ کن سے پیدا کیا، یعنی ملائکہ تو صرف لفظ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اور انسان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اللہ کے دست قدرت سے پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس اثر کو اپنی کتاب میں بیان کیا ہے الرد علی الجہمیہ میں، کہ اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جس میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اس کی نیک اولاد کو میں اس جیسا نہ کروں گا جسے میں نے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، یعنی کہ ملائکہ پر بشر کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، لیکن اس بشر کو جو نیکوکار ہیں اور انشاءاللہ تعالی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ اور یہ جو مقربین ہیں یہ کون ہیں؟ یہ مقربین خاص ہیں، بہت سے تو پچھلے لوگوں میں ہیں اور کچھ جو ہیں وہ آنے والے لوگوں میں سے بھی ہیں۔ تو ان اولین و آخرین کی تفسیر میں پھر آگے کئی قول آتے ہیں، مثلا اگلی امتوں میں سے اور اس امت میں سے۔ حضرت امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اسی قول کو پسند کرتے ہیں اور اس حدیث کو بھی اس قول کی پختگی میں پیش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پچھلے ہیں اور قیامت کے دن پہلے ہیں، یعنی کہ ہم آنے والے تو بعد کے ہیں لیکن قیامت کے دن پہلے ہیں، یعنی کہ
ہم جنت میں پہلے داخل ہوں گے، اور اس کی تائید بہت ساری روایات سے ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک دوسرے انبیاء جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، اور اس وقت تک دوسرے انبیاء کی امتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ اس امت میں سے جو گزر چکے ان میں مقربین بہت تھے، یعنی جو لوگ گزر چکے پہلے زمانوں کے جو لوگ تھے ان میں مقربین کی تعداد زیادہ تھی، جیسا جیسا زمانہ گزرتا گیا لوگ دور ہوتے گئے تو مقربین کی تعداد کم ہوتی چلی گئی۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ کوئی شک نہیں کہ ہر امت میں یہی ہوتا چلا ہے کہ شروع میں بہت سے مقربین ہوتے ہیں اور بعد والوں میں یہ تعداد کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ مراد یوں ہی ہو، یعنی ہر امت کے اگلے لوگ سبقت کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو بعد میں آئے، جس طرح کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ سب زمانوں میں بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور پھر اس کے بعد والا، پھر اس کا متصل زمانہ۔ تو ہر دور کے ساتھ ساتھ یہ زمانہ جو ہے، جو قریب زمانے تھے وہ افضل ہو گئے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کی وجہ سے وہ مقربین ہو گئے۔ لیکن میں نے آپ کو بتا دیے ہیں وہ کام جو سابقون والے کام ہیں ابھی اسی درس میں، کہ وہ کر کے انسان کیسے سبقت لے جانے والوں میں آ سکتا ہے۔ الغرض یہ امت باقی تمام امتوں سے افضل و اشرف ہے، اور اس میں مقربین بنسبت دوسری امتوں کے بہت زیادہ ہیں اور بہت بڑے مرتبے والے، کیونکہ دین کے کامل ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ مرتبہ ہونے کے لحاظ سے یہ سب بہتر ہیں۔ اور تواتر کے ساتھ ہمیں یہ حدیث پہنچی ہے اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس تفصیل پر ہم اس درس کا اختتام کرتے ہیں کہ امید کرتے ہیں کہ اس سے لفظ تسنیم کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ لفظ تسنیم کا کیا معنی ہے، اور ان آیات میں لفظ تسنیم سے کیا مراد ہے، اور سابقون سے کیا مراد ہے، اور اولون سے کیا مراد ہے، اور مقربون سے کیا مراد ہے۔ تو لب لباب یہ ہے کہ تسنیم جنت کی بہترین شراب کا نام ہے۔ یہ ایک نہر ہے جس سے سابقین لوگ تو بغیر آمیزش کے، بغیر کسی امتزاج کے، بغیر کسی ملاوٹ کے پیا کریں گے، اور داہنے ہاتھ والے اپنی شراب رحیق میں اس کو ملا کر پئیں گے، اس میں اس شراب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔